لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله قریباً 3 سال سے اس بستی کی تمنا تھی پاکیزہ سوسائٹی اور امین پارک وغیرہ لوگوں کی کہ حضرت قاری احمد علی صاحب کا اس جگہ پر بیان ہو جائے۔ الحمدللہ قاری صاحب نے دعوت کو قبول فرمائی اور حضرت تشریف لائے ہیں۔ جنید بھائی کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی، یہ پاکیزہ سوسائٹی میں پروگرام دینا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، جگہ تو خالی نہیں تھی مگر آپ لوگوں کی توجہ سے دلی اللہ نے انتظام کر دیا۔ حالانکہ مسلسل پروگرام شروع ہے قاری صاحب کا، سیلواس، احمد آباد، سورت، کہاں کہاں کا پروگرام ہے۔ پھر 3 دن سے تو یہی صورت نہیں ہے، آج کا آخری پروگرام ہے، اس لیے خاص طور پہ قاری صاحب کے لیے خاص دعا کرے، حضرت والے کو اللہ پاک تندرست عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر تک دائم قائم رکھے، اور حضرت کی علم میں اتنی برکت دے کہ اس کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہوائیں پھیل جائے۔ میں بھی حضرت والا کا شکر گزار ہوں، حضرت والا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں مجھ کو، میں بھی ان کو بہت چاہتا ہوں۔ اکثر میں فون کرا کرتا ہوں تو بزی رہتا ہے فون، کبھی تو سوئچ آف بتاتے ہیں، اب کیا کروں کیا؟ پھر میں نے سوچا کہ ایک راستہ تو اور دیا ہے تو میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، میں بھی میسج چھوڑتا ہوں، تو یہ تو محبت کا ہمارا آپس کا لین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے عطا فرمائے، اور ان کا جو مدرسہ دارالعلوم ہے وہ بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، مشکات تک کتابیں وہاں شروع ہے، دعا کرے اس مدرسے کو بھی اللہ پاک ترقی سے نوازے۔ ابھی وہاں کی تعمیری کام بھی چل رہا ہے۔ قاری صاحب کے بیچارے کہتے نہیں کہ بھائی ہمیں چندہ دو، مگر میرے دل سے میری بات آئی کہ بھائی ہم دعا تو کم سے کم کریں کہ حضرت جو ادارہ چل رہا ہے اس کے اندر خوب برکت دے، ترقی دے، اور جو انتظام ہے اس کا جو بھی نصرت فرمائے۔ پھر قاری صاحب کا اتنا اشارہ کہ کچھ نہ کچھ سناؤ، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو خزانہ میں کچھ ہے نہیں، سارے کے سارے خزانے قاری صاحب کے پاس ہے۔ قرات کا دیکھو، سبا دیکھو یا کوئی قرات دیکھو قاری صاحب کے سینے میں ہے، تقریر دیکھو تو قاری صاحب کے سینے میں ہے، نظم دیکھو تو قاری صاحب کے سینے میں، سب کچھ قاری صاحب کے پاس ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قاری صاحب کا حکم ہے، اس لیے میں کچھ سناتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين رب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان،
يخرج منهما الماء والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجان المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قال صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وروى الإمام أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ نے اپنی نسبت پر یہاں جمع فرمایا، اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ قیامت میں نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں، جیسے ہمارے دوست مولانا عباس صاحب نے فرمایا، ایک بات بالکل صحیح کہی کہ اس وقت میری طبیعت بہت تھکی ہوئی، اس لیے کہ وہ منگل اور بدھ اور جمعرات اور جمعہ اور پھر کل پھر مجھے احمد آباد پہنچنا ہے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو محنت ہو رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اسے قبول فرمائے اور اللہ اسی میں جیتا رکھے اور اسی میں مرتا رکھے. اللہ بس یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب ہو جائے. کل میرے پیاروں، یہ راندیر میں اور اس کا پاکیزہ سوسائٹی میں اور یہ جگہ پر آنا، خیر یہ صورت میں اور راندیر میں کئی مرتبہ آنا ہوتا ہے. آپ سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں اور پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہاں میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. جیسے کھانا طبیعت تھکی ہوئی، جتنا ہوگا ہم بولیں گے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. اور میری ماں بہنیں بھی جہاں جہاں کہیں سنتی ہو، بالکل توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کر اس طرح کے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مخلوق إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا رزاق إلا الله لا وهاب إلا الله لا ماجد إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بھائی سب پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عطا فرمائے، رفعت عطا فرمائے، منقبت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، انہی کے سائے میں جینا عطا فرمائے، انہی کے سائے میں مرنا عطا فرمائے. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر ساتھ میں کہو صلی اللہ. سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ، ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون درود پاک پڑھے ہاتھ اوپر کرے. اللہ سب کے دل میں خوب محبت عطا فرمائے. اور یہاں جو عمارتیں نظر آ رہی ہے جہاں ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو، میں ان سے بھی کہوں گا درود پاک پڑھو. اللہ کی قسم میرے پیارو، درود پاک درود پاک درود پاک درود پاک اللہ کی قسم ایک خزانہ ہے، خزانہ ہے. اور درود پاک وہ چیز ہے، سنو، درود پاک وہ چیز ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں. بولو، ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی انسان بھی پڑھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک انسان بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی پڑھتے ہیں، درندے بھی پڑھتے ہیں، درندے بھی پڑھتے ہیں، اڑنے والے پرندے بھی پڑھتے ہیں، اور سمندر میں بہنے والی مچھلی بھی پڑھتی ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. بلکہ کہہ دو رب العالمین پیدا کرنے والا خود بھی درود پاک پڑھتا ہے. میں اللہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو میرے پیاروں یہ عبادت کتنی عظیم عبادت ہوگی، یہ ثواب کتنا عظیم ثواب ہوگا، یہ کیسا اونچا خزانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو بہت محبت عطا فرمائے. پڑھیں گے نا، درود پاک پڑھیں گے نا. ابھی کچھ روز پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی، دل اتنا خوش ہو گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر پورے یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے اور ایک بار درود پاک پڑھے گا، 70,000 فرشتے اس کے لیے اسی وقت مغفرت کی دعا کریں گے. تو میرے دوستو چلو نا، محبت کے ساتھ ہم درود پڑھیں نا. بھائی میں جیسے کہتا ہوں نا، میں بولتے بولتے تھک جاتا ہوں، میں بولتے بولتے تھک جاتا ہوں. اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں فرشتے بھی درود پاک کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہوں. اس لیے حدیث پاک میں لکھا کہ کبھی کبھی درود پاک جو بندہ پڑھتا نا، تو پڑھتے پڑھتے وہ بھی تھک جاتا، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے. تو فرشتے اللہ کو کہتے کہ اللہ یہ بندہ تو کتنا درود پاک پڑھتا، ہم تو لکھتے لکھتے بھی تھک گئے. اللہ فرماتے لکھنا بند کر دو، اب میں ثواب دینا شروع کرنے والا ہوں، اب میں لکھنا شروع کرنے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تھکے، ارے بولو کبھی تھکے نا. تو میرے دوستوں درود پاک کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. تو چلو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر 2-3 باتیں کر کے بات ختم کریں گے، لیکن نیت کرو کہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلے درود پاک جم کر پڑھیں. میری زبان پر محمد، نہیں میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شروع کریں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد محمد الاول محمد الاخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد صلی اللہ. تو پیار سے میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ. کلیم اللہ محمد، نبی اللہ محمد، رسول اللہ محمد، عبد اللہ محمد، حبیب اللہ
محمد نبی الرحمت محمد نبی الرحمت محمد نبی الملائک محمد صلی اللہ سید الاولین محمد سید الآخرین محمد سید الکونین محمد سید الثقلین محمد سید الفریقین محمد سید العرب محمد سید العجم محمد صلی اللہ اور درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے صلی اللہ البشیر محمد المبشر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد الحاشر محمد الرشید محمد العامر محمد الناجی محمد المقتصد محمد الحبیب محمد الحریف محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المدبر محمد المدبر محمد الولي محمد الاولى محمد المزمل محمد المدبر محمد طه محمد محمد یا محمد اللہ تعالیٰ ضرور بات کری ہم سب کو محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بات کری ہم کو محبت عطا فرمائے. میرے پیاروں میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں اور نیت کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں, بھائی نیت کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت دیر سے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کیا کہوں, لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوست مولانا عباس صاحب کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی وقت مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے جو بات بتائی اسی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میرے پیارے دوستوں آپ صرف اتنا سوچے اللہ کے ہمارے اوپر احسان کتنے ہیں, سوچتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے احسان, اللہ کے کرم, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی مغفرتیں, اللہ کی رضامندی کے پروانے, اللہ نے ہم کو کتنا انعام دیا. ارے سب سے پہلے یہ سوچو اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو دنیا میں پیدا فرمایا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 یعنی 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو بھی رکھا, جناتوں کو بھی رکھا, چرندوں کو بھی رکھا, درندوں کو بھی رکھا, پرندوں کو بھی رکھا, کیڑے مکوڑوں کو بھی رکھا. میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی. اگر اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو درندہ بنا سکتا, اللہ ہم کو چرندہ بنا سکتا, اللہ ہم کو پرندہ بنا سکتا, ارے اللہ ہم کو کسی گلی کا کتا بھی بنا دیتا, ارے اللہ کسی گلی کا سور بھی بنا دیتا, ارے اللہ چاہتا تو ہم کو اچھلنے والا بندر بنا دیتا. لیکن اللہ کا کرم دیکھو, اس کا احسان دیکھو, اور ہمارے اوپر اتنا کرم ہے. 18,000 مخلوق میں جو اشرفی مخلوقات ہے انسان, اللہ نے ہم کو وہ انسان بنانا. اللہ نے 18,000 مخلوق میں اگر انسان چننا تھا تو میرے جیسے نالائق اور ہم سب کو اللہ نے چن لیا اور انسان بنا کر اللہ نے کہا 18,000 مخلوق کا تجھے میں نے سردار بنا دیا. میں انسان کو سردار بنایا کہ نہیں بنا؟ اس لیے بڑی بڑی مخلوق پر ہمارا کنٹرول ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, یہ جانوروں کو دیکھا ہوگا, آپ نے اونٹوں کو دیکھا, کچروں کو دیکھا, گدوں کو دیکھا, ہاتھی کو دیکھا, شیر کو دیکھا. طاقت میں ہم سے بہت آگے, شیر ہو, ہاتھی ہو, یہ جتنے جانور ہیں طاقت میں ہم سے بہت آگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو انسان کے اندر میں رکھ دیا. انسان کو سردار بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو سب سے سوچتے جاؤ. اللہ کا سب سے بڑا احسان, اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اور اللہ فرماتے صرف انسان نہیں بنایا بلکہ سب مخلوقات کا میں نے تجھے صدر بنا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ فرماتے میں نے انسان کو سب کو زیادہ مکرم بنایا, میں نے محترم بنایا, میں نے عزت والا بنایا. 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے والا پروردگار ہمیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ
ساری مخلوق کا سردار میں نے انسان کو بنایا. تو یہ اللہ کا پہلا احسان. کہو اللہ نے ہم کو انسان بنایا. یہ پہلا احسان ہوا اللہ نے ہم کو انسان. اچھا دوسرا احسان ہے ہم مالک کا کتنا شکر ادا کرے, کتنا شکر ادا کرے. انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مذہبوں میں تقسیم کیا, الگ الگ مذہبوں میں تقسیم کیا. اللہ کا احسان ہے بغیر مانگے انسان بنایا اور انسان کے بعد مسلمان بنایا. ورنہ اللہ کی قسم اگر وہ چاہتا تو ہم کو یہودی بھی بنا سکتا تھا, مجوسی بنا سکتا تھا, عیسائی بنا سکتا تھا. اور اس کی قسم اگر کچھ بھی بنا دے تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہم اللہ پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے بول اگر ہدایت کی ہے تو میں نے دی ہے, ورنہ میں نہ چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہدایت نہیں دے سکتی. اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ مسلمانوں بولو, ارے بولو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللہ فرماتے میرے بندے اقرار کرو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہدایت نہ دے سکتی. اسی لیے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ فرماتے میرا احسان مان کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, ورنہ میں کسی کو دے سکتا تھا, ارے تجھ سے چھین کر کسی اور کو بھی عطا کر سکتا تھا. ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا احسان اللہ نے انسان بنایا, دوسرا احسان اللہ نے مسلمان بنایا. مسلمان بنایا, ماننے والا بنایا. بولو الحمدللہ. لیکن ماننے والے بہت تھے. کوئی آدم کے ماننے والے تھے, تو کوئی حضرت نوح کے ماننے والے تھے, تو کوئی حضرت یونس کے ماننے والے تھے, تو کوئی حضرت یوسف کے ماننے والے تھے, کوئی حضرت یعقوب کے ماننے والے تھے, تو کوئی حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے, کوئی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے, تو کوئی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے. کوئی ماننے والے تھے تو حضرت داؤد کے ماننے والے تھے, کوئی ماننے والے تھے تو حضرت ایوب کے ماننے والے تھے. اللہ نے ہم پر احسان کیا تجھے ماننے والا بناؤں گا, اس کا ماننے والا بناؤں گا جس سے بڑھ کر میری قسم کوئی پیغمبر ہو ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہم کو امتی بنایا. آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو یہ اللہ کا تیسرا احسان ہے. اللہ کا ہمارے اوپر کون سا احسان؟ انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور آخری نبی کا امتی بنایا. آخری نبی کا, اور آخری نبی کے امتی ہم خوش ہیں. بولو خوش ہے کہ نہیں؟ کیوں خوش ہے معلوم ہے کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے ہر نبی کے سامنے اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے. ہر نبی کے سامنے, چاہے وہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہو, یا 2,24,000 پیغمبر آئے ہو, یا 64,000 پیغمبر آئے ہو, یا قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے جتنے پیغمبر آئے, اللہ کہتے ہیں ہر پیغمبر کے سامنے میں نے آخری نبی کی تعریف کی. اور ہر پیغمبر کو میں نے چوکنا کیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی آئے گا, تمہاری نبوت ختم ہوگی, سکہ چلے گا تو صرف میرے آخری نبی کا سکہ چلے گا. میرے پیارے دوستوں, جب ہر پیغمبر کے سامنے ہمارے نبی کی تعریف ہوئی, یہ چوتھا احسان بتا رہا ہوں, ہر پیغمبر کے سامنے ہمارے نبی کی, بولو 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 ہمارے نبی کی, ارے بولو نا تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت آدم کے سامنے محمد کی تعریف ہو رہی, حضرت نوح کے سامنے محمد کی تعریف ہو رہی, حضرت یوسف کے سامنے محمد کی تعریف ہو رہی. البتہ میرے دوستوں ہر نبی کے سامنے ہمارے نبی کی تعریف ہوئی, اور ہر نبی نے یہ تمنا کی اللہ مجھے نبی نہ بنایا ہوتا, مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہوتا. تو وہ نبی مانگے مانگے مانگے, لیکن اللہ نے ان کو آخری نبی کا امتی بنایا. اور ہمارے اوپر چوتھا احسان, اللہ نے بغیر مانگے ہم کو ان کا امتی بنا دیا. 4 باتیں ہو گئی نا؟ بولو نا کتنی باتیں ہو گئی؟ انسان, مسلمان, آخری نبی ہم کو ملے, اور ان کے امتی ہونے کا شرف بھی ہم کو. اچھا ایک بات بتا دوں, آخری نبی کے امتی بننے کا شوق کیوں؟ الحمدللہ اللہ نے ہم کو تو بنایا. ارے بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت موسیٰ نے مانگا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا نہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں تمہیں اس امت میں اتاروں گا, لیکن نبی بنا کر نہیں, امتی بنا کر اتاروں گا. اس لیے اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. میرے دوستو یہ ایک بات بتاؤں کہ ہم کو امتی بننے میں کیا چیز ملی؟
سننا ہم کو امتی بننے میں کیا چیز ملی؟ یہ پانچواں احسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی. سب بولو ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا اس کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا کہ جب اس کا جھٹکا لگے گا آسمان بھی پھٹ جائے گا. آسمان پھٹے گا، زمین ہے. اللہ نے اس جھٹکے کو بتایا پورے قرآن میں اللہ نے 25 سے زیادہ جگہوں پر سے قیامت کا ذکر کیا ہے. کیسی عجیب و غریب قیامت ہوگی. نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پانچواں احسان سنو، پانچواں احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. ارے پہاڑ کے چورے چورے ہو جائیں گے، ارے زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. اور میرے پیارے دوستوں کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، ایک کھلا چکیل میدان ہوگا. لیکن ہم پر اتنا بڑا احسان ہوگا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی نبی کہاں ہوں گے؟ ارے ان کی امت کہاں ہوگی؟ ارے ہو سکتا حضرت آدم مشرق میں ہوں گے، ان کے ماننے والے مغرب میں ہوں گے. ارے حضرت نوح شمال میں ہوں گے، ان کے ماننے والے جنوب میں ہوں گے. ارے معلوم ہے کوئی نبی کہاں ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے کوئی نبی کہاں ہوگا؟ ان کی امت کہاں ہوگی؟ ان کی قوم کہاں ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اے صحابہ خوش ہو جاؤ، نبی کہاں ہوگا، امت کہاں ہوگی، لیکن میں میرے امتیوں کے بیچ میں رہوں گا. یہ پانچواں احسان ہمارے نبی نے ہم کو فرمایا میں امتیوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب نبی کہیں کہیں ہوں گے، آپ کیوں ہمارے درمیان میں ہوں گے؟ بھائی کوئی وجہ ہوگی، آپ ہمارے درمیان میں کیوں ہوں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اچھلتا ہوا جواب، ہر نبی اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، اس لیے کہ ان کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، اللہ میری حفاظت، اللہ میری حفاظت. حضرت آدم کہے یا ربنا نفسی نفسی، حضرت نوح کہے یا ربنا نفسی نفسی، حضرت سلیمان کہے یا ربنا نفسی نفسی. ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی الگ الگ ہوں گے اور کہیں گے اللہ مجھے بچا، میں امتیوں کے بیچ میں رہوں گا اور کہوں گا یا ربنا امتی امتی. ہر نبی کی آواز ہوگی مجھے بچا، میری آواز ہوگی اللہ میرے امتیوں کو بچا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ پھر آپ بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ اس لیے کہ جب آپ کی آواز ہی ہوگی امتی امتی تو آپ بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے چہرے پر میری اطاعت ٹپکتی ہوگی اشارہ کرتا جاؤں گا بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا. جس کے چہرے پر میری اطاعت ٹپکتی ہوگی، جس کے چہرے پر میری فرمانبرداری ٹپکتی ہوگی، جس کے چہرے اور جس کے جسم سے معلوم ہوتا ہوگا کہ اس سے زندگی گزاری ہے اور نبی کے طریقے پر گزاری، ہمارے نبی فرماتے میرا اشارہ ہوگا اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں بھیج دے گا. میرے پیارو یہ سارے احسانات ہمارے اوپر ہوئے ہیں اور ہونے والے، بولو انشاءاللہ. سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ قیامت میں وہ آدمی بچے گا جس کے ہاتھ میں محمد کا دامن ہوگا. کہو صلی اللہ ہو. میرے پیارو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آج ہم نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں، معاف کرنا برا نہیں ماننا، ہم لوگ نبی سے محبت نہ. میرے پیارو دل دکھتا ہے، بہت دکھتا ہے. ہمارے نبی نے کہیں ہم کو اکیلا چھوڑا؟ ارے بولو نا، کہیں ہم کو اکیلا چھوڑا؟ کہیں ہم کو اکیلا چھوڑا؟ آج بھی جب جمعرات کی صبح ہوتی ہے، پیر کی صبح ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر کی صبح، ہر جمعرات کی صبح میرے روضہ مبارکہ میں، میری قبر مبارک میں ہر امت کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. میرے دوستو ہمارے نبی نے ہم کو اکیلا چھوڑا، بولو اکیلا چھوڑا. لیکن آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا میرے پیاروں؟ کیا ہو گیا؟ حد پار کر چکے میرے دوستو، حد پار کر چکے. نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے میرے پیاروں، نہیں پڑھتے. جاؤ نا یہ ہمارا راندیر، یہ راندیر جو علم کا گھر ہے، علم کا مرکز ہے، یہاں میرے دوست قرآن اور حدیث کے فوارے اللہ دے رہا ہے اور ہمارا جوان فجر کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے. میرے دوستوں یہ راندیر کا جو قبرستان ہے
میں وہاں سے جب گزرتا ہوں تو میں اکثر ہمارے جنید بھائی کو کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ قبرستان بہت مبارک ہے، اس میں ایسے اللہ کے ولی آرام کر رہے، ایسے اللہ کے ولی آرام کر رہے، میرے پیاروں انگلی پر گناتے جاؤ اور سوچتے جاؤ یہ وہ ولی تھے جنہوں نے اس سرزمین پر قرآن اور حدیث کو زندہ کیا، اور میں نے اور آپ نے مل کر پتنگ کو زندہ کیا۔ شرم نہیں آئی میرے دوستوں، شرم نہیں آئی؟ ٹیرس پہ چڑھ گیا، ٹیرس پر چڑھ گیا، پتنگ اڑایا، کیا ملا؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اڑایا کیا ملا؟ دنیا ملی، دنیا ملی، آخرت ملی۔ کوٹ کرتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے پیارو کہاں نماز کہاں پڑھتے؟ سوچو میرے دوست، سوچو ہمارے نبی نے ہمارے واسطے تکلیفیں نہیں اٹھائی؟ ارے کہو نہ اٹھاؤ گے، نہ اٹھائی؟ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہرا نہیں بنایا تھا، میں نے تجھے اندھا نہیں بنایا، میں نے تجھے لولا اور لنگڑا نہیں بنایا، میں نے مسجد کا راستہ تجھے بتایا تھا، اذان کی آواز میں تیرے کان تک پہنچاتا تھا، تو باہر ہونے پر بیٹھتا تھا، اقامت کی آواز میں تیرے کان پر پہنچاتا تھا، پھر بھی تو میرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صحیح جگہ غلط کہتا ہوں؟ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے نا، قیامت میں اس کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک حدیث کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث اور قرآن کی تفسیر آپ کو بتاؤں۔ ایک عجیب رات تھی، بالکل سناٹا چھایا ہوا مدینے پاک میں۔ کہاں پر؟ مدینے پاک میں عجیب رات، سناٹا چھایا ہوا، سناٹا چھایا ہوا۔ اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سناٹے والی رات میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے۔ اللہ کی قسم وہ گلی بھی مبارک ہو گئی جہاں نبی کے مبارک قدم آ گئے، وہ مدینے کی گلی بھی جنت بن گئی جہاں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزرے، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، سامنے سے کسی کی آہٹ آ رہی کہ کوئی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من کون ہے؟ سامنے سے کون آ رہا؟ آواز آئی ابو بکر، آواز آئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابو بکر تم آ گئے، کیا بات ہے آدھی رات کو تم کہاں چلے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، بے چین ہوتا تھا، سوچا کہ کم از کم باہر چلو شاید اللہ کو روزی کا بندوبست کر دے۔ آدھی رات کو حضرت ابو بکر باہر نکلے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اخرجنی الذی اخرجک، ابو بکر کیا بتاؤں جس نیت سے تو نکلا ہے اسی نیت سے نبی بھی نکلے۔ میرے دوستوں آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کا کیا عالم ہوگا۔ آدھی رات کو آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے اور سامنے کون آ رہے؟ حضرت ابھی تو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول جا رہے کہ سامنے سے نظر آئے کون آ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو مقصدوں سے ہم نکلے ہیں دیکھو عمر بھی اسی مقصد سے نکلے ہوئے۔ جب حضرت عمر آئے قریب آئے اللہ کے رسول نے پوچھا عمر آدھی رات کو کہاں؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول بھوک بہت لگی، انہوں نے کہا بھوک بہت لگی، وہاں ابو بکر نے کہا میرا ایمان تو اور بھی زیادہ قوی ہو گیا، ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ عمر بھی اسی نیت سے نکلے، میں بھی اسی نیت سے نکلا۔ اب اللہ کے رسول پاک کہو صلی اللہ علیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک میں تینوں ہیں۔ ارے کہو بھوک میں وہ کیسی رات ہوگی، کیسی بے چینی اور بے قراری ہوگی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ مدینے کے باہر جو ہے نا باؤنڈری پر ایک بہت اچھا سا مکان چھوٹا بنا ہے اور وہ صحابی کا ہے جن کا نام ہے حضرت ابو الہیثم۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو الہیثم۔ چلو ان کے گھر پر چلتے ہیں، اگر کچھ کھانا مل جائے گا تو وہاں پر کھا لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رات کے سناٹے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو الہیثم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے اور باہر سے ہمارے نبی کہہ رہے السلام علیکم یا ابو الہیثم، اے ابو الہیثم السلام علیکم۔ پھر دوسری مرتبہ السلام علیکم، پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم، اور تینوں مرتبہ ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو الہیثم نے دروازہ کھولا، ارے بولو دروازہ کھولا نہیں کھولا، کتنی مرتبہ؟ اور اسلام کا قانون ہے 3 مرتبہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، گھنٹی بجاؤ یا کھنکھارو، اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے پھر ڈسٹرب مت کرو، پھر ڈسٹرب۔ اور ہم لوگ ٹھوکنے پہ زور سے دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے، تیری پراپرٹی کا گھر ہے یہ برو۔ اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کتنی مرتبہ السلام علیکم یا ابو الہیثم، پھر دوسری مرتبہ ابو الہیثم السلام علیکم، پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم، کوئی جواب؟ اللہ کے رسول پاک اور حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اندر سے کوئی جواب نہیں آتا، ہم چلے۔ ہم چلے، ابھی جب جانے لگے تو دروازہ کھلا، میں کہو سبحان اللہ، جانے لگے تو دروازہ کھلا۔ حضرت ابو الہیثم بھی اور ان کی بیوی بھی، حضرت ابو الہیثم ارے اللہ کی قسم
अच्छा अल्लाह के रसूल पाक फरमाया अबू हैसम मैंने पहली मर्तबा सलाम किया दरवाजा नहीं खोला, दूसरी मर्तबा सलाम किया दरवाजा नहीं खोला, तीसरी मर्तबा सलाम किया दरवाजा नहीं खोला, जब जाने लगे तो दरवाजा खोला। हजरत अबू हैसम मेरे दोस्तों कैसे प्यारे साहबी थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप मुझे सलामती की दुआ दे रहे थे, मैं चाह रहा था कि बार बार सलामती कहते रहो, इससे कि आपकी जुबान से निकलने में देर हो सकती, आज पर जाने में देर नहीं होगी। आप बार बार कहते थे अस्सलाम वालेकुम, तुझ पर सलामती, मैं चाहता था कि आप बार बार कहो, लेकिन 3 मर्तबा के बाद आप जाने लगे तो मैंने सोचा कि तेरे से बढ़कर कोई बदनसीब नहीं होगा कि आधी रात को नबी तेरे दरवाजे को छोड़कर जा रहे। मैंने दरवाजा खोला, अल्लाह के रसूल अगर आप सलाम करते रहते मैं दरवाजा न खोलता ताकि ये उम्मती को आपके सलामती की दुआएं नसीब हो जाती। अल्लाह के रसूल पाक साहब बहुत खुश हुए, कहा अबू हैसम हम तो भूखे हैं, घर में कुछ खाने को हो। हजरत अबू हैसम ने अपनी बीवी को कहा, जल्दी जल्दी आज मेरे घर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई घर नहीं होगा, आज मेरे घर पर पाँव मुबारक आ रहे, नबी के पाँव मुबारक आ रहे, सिद्दीक के पाँव मुबारक आ रहे और शहीद के मुबारक पाँव मेरे घर में आ रहे। यानी अल्लाह के रसूल भी, अबू बकर भी, उमर भी जल्दी जल्दी घर में खाना तैयार हुआ और गोश्त को भी तैयार कर दिया गया, ठंडा ठंडा पानी भी लाया गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश्त भी रखा गया, रोटी भी रखी गई, ठंडा पानी भी रखा गया और आखिर में अंगूर समझते हो ना, ग्रेप्स अंगूर के खोशे रखे। खैर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने पेट मुबारक में ये मुबारक खाना जो हजरत अबू हैसम का था आपने तनावुल फरमाया, हजरत अबू बकर ने तनावुल फरमाया, हजरत उमर ने तनावुल फरमाया, सब ने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद और ठंडा पानी पीने के बाद सुनना वो अंगूर रखे हुए अल्लाह के रसूल दिखा रहे, खाते सुनना खाते खाते हमारे नबी की आंखों से आंसू, हमारे नबी क्या खाते खाते अंगूर खाते खाते हमारे नबी की आंखों में आंसू। तो हजरत अबू बकर ने भी रोना शुरू कर दिया। तो हजरत उमर हैरान हो गए कि खाना खाए, ठंडा पानी पिए, अंगूर खाते खाते मेरे नबी भी रोते, हजरत अबू बकर भी रोते। हजरत उमर को कुछ समझ में नहीं आया तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर के पांव पर हाथ रखा, रोते क्यों? हजरत अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा रोते क्यों? कहा नहीं मालूम। तो कभी रोते क्यों? कहा मेरे नबी रो रहे, ये जब रोते हो तो मैं रोता हूँ, ये हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, मैं कभी ये नहीं पूछता कि मेरे नबी आप क्यों रोते हैं। इसी का नाम तो मोहब्बत है ना भाई, इसी का नाम तो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप रोते क्यों? तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर हमने जो खाया कल कयामत में इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। हमारे नबी का जुमला सुना, उमर हमने खाया ना, गोश्त भी खाया, रोटी भी खाई, ठंडा पानी भी पिया और ये अंगूर भी हमने खाया, इसका कयामत में हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे चेहरे का रंग उतर गया। वो अंगूर के जो खोशे की डंडी होती ना, अंगूर जिसके साथ लगी होती वो खोशा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो उठाया और कहा अल्लाह के रसूल कयामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा, यानी ये अंगूर का खोशा इसका भी कयामत में जवाब देना पड़ेगा। हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फरमाया उमर उस जान की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान, अरे तुम जो सांस लेते हो और उस सांस का कयामत में जवाब देना पड़ेगा। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया, आयत करीमा उतरी कि कयामत में तो एक नेमतों का जवाब देना पड़ेगा। बोलो बोलो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? है ना, कुरान में है ना, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने क्या फरमाया, है ना कुरान में, अल्लाह फरमाते एक एक नेमतों का मैं तुमसे हिसाब लूंगा। अरे जो खाया उसका भी हिसाब देना होगा, जो पिया उसका भी हिसाब देना होगा, अंगूर के खोशों का भी हिसाब देना होगा, तुम्हारे गलों में जो पानी उतरे उसका भी हिसाब देना होगा, और मेरे बंदे जो सांसें लेता है कयामत में हर सांस का हिसाब देना होगा। तो देना कि नहीं देना? बात तो पक्की हो गई, देना ना। इस पर एक बात याद आई, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जो पहले बादशाह थे फिर वली बने। शायद आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। सुना नहीं सुना? बोलो सुना नहीं सुना? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमत, पहले बादशाह थे। फिर उसके बाद में इसकी काया पलट हुई कि अल्लाह के बहुत जबरदस्त वली बन गए, और वलियों में आज भी उनका नाम आता है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। सिर्फ आप इतना याद रखो, हजरत इब्राहिम ये बहुत जबरदस्त बात में अल्लाह के वली बने। लेकिन जब ये बादशाह थे ना, वो बादशाह थे, इनकी जिंदगी में ये पलटना और इनकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आया? ये बादशाह थे, बादशाह का दरबार था, बादशाह का महल था, काम करने वाली लौंडिया थी, काम करने वाले नौकर थे, गुलाम थे, बादशाह थे। कौन? हजरत इब्राहिम
بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ایک نوکرانی تھی، سننا ایک نوکرانی تھی، ایک کام کرنے والی لانڈری اور باندھی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ بادشاہ اپنے کمرے میں جائے، بھائی بادشاہ کا شاہی کمرہ شاہی بستر، تو بادشاہ کے جانے سے پہلے وہ بستر کو صاف کر دیتے اور پھر واپس باہر آ کر بادشاہ کو کہتے کہ آپ کا کمرہ صاف کلین، تو پھر بادشاہ وہ کمرے کے اندر، یہ کئی سالوں سے یہ کام چلتا تھا۔ وہ نوکرانی کا کام ہی یہ تھا کہ رات کا وقت تو پہلے بادشاہ کے کمرے میں چلے جائے اور بادشاہ کا جو بڑا گدا ہوگا، شاہی گدا اور شاہی چادر اور شاہی تکیے، وہ سب کو بالکل صحیح صاف کرنا اور اس کے بعد آ کر کہنا بادشاہ سلامت، آپ کا بستر تیار ہے، تو پھر بادشاہ سلامت حضرت ابراہیم ابن ادم کہاں چلے جائے اپنے وہ نوکرانی نہ جانے کتنے سالوں سے کام کرتی تھی۔ ایک رات کیا ہوا کہ وہ نوکرانی گئی اندر کام کرنے گئی، اس نے برابر بادشاہ کے بستر کو برابر سجایا وجایا، اس کے کمبل ومبل کو سجایا اور اس کے تکیوں کو سجایا۔ اس کے بعد وہ باندھی جو ہے نا وہ نوکرانی، وہ لانڈری کیا سوچنے لگی کہ میں ذرا تھوڑی دیر سو کے تو دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے، اس لیے اتنے سالوں سے میں صرف بستر کو بناتی ہوں، تیار کرتی ہوں، تکیے تیار کروں، چادر تیار کروں، گدے تیار کروں، لیکن یہ نرم نرم گدا بادشاہ تو روزانہ رات کو سوتا ہے، اس کو تو بہت اچھا لگتا ہوگا، لیکن اب بادشاہ کو کیا پتا چلے گا، میں بھی تھوڑی دیر تک سو جاؤں تاکہ 5-10 منٹ میں مجھے بھی تو پتا چلے کہ شاہی بستر کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ باندھی کہو، وہ لونڈی کہو، وہ نوکرانی کہو، وہ بستر پر اور اللہ کا کرنا ایسا کہ آنکھ لگ گئی، اللہ کا کرنا ایسا اتنے سالوں سے کام کرنے والی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادم بال غصے میں گھوم رہے، ابھی تک کمرہ صاف نہیں ہوا، ابھی تک وہ آ کر خبر نہیں دیتی، ابھی تک کمرہ صاف نہیں ہوا، رات ہو گئی، مجھے نیند آتی، وہ کمرے سے باہر آتی نہیں اور بتاتی نہیں کہ کمرہ صاف ہوا۔ اب بہت دیر ہو گئی، وہ تو سو گئی اندر۔ اب آخر میں بادشاہ کرتا تو کیا کرتا، حضرت ابراہیم ابن ادم نے زور سے دروازہ کھولا، اندر گئے تو پورے بدن کا جیسا خون گرم ہو گیا۔ شاہی بستر کے اوپر لونڈی سو رہی ہے، شاہی بستر کے اوپر ایک نوکرانی سو، حضرت ابراہیم ابن ادم کا پورا چہرہ لال لال ہو گیا۔ میں بادشاہ ہوں بادشاہ، میں امیر ہوں امیر، میں نسلطان ہوں، میرے شاہی بستر پر ایک دو ٹکے کی عورت سو رہی ہے۔ بس حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، 2-4 کوڑے دھڑا جو اس لونڈی کو مارے، اس باندھی کو مارے، وہ نوکرانی کو مارے۔ ظاہر بات ہے وہ جب کوڑے پڑے تو تڑپ کر کھڑی ہو گئے، آہ کرتی ہوئی تڑپ کر کھڑی ہو گئی تو سمجھ گئی کہ بادشاہ نے مارا تو بالکل صحیح مارا، اس لیے میں ایک معمولی نوکرانی اور بادشاہ کے بیچ، اور حضرت ابراہیم ابن ادم کا چہرہ بالکل سل ملایا ہوا۔ وہ لونڈی جلدی سے، وہ باندھی، وہ نوکرانی جلدی سے بستر سے اتری، نیچے بیٹھ گئی، اور چونکہ مار بہت پڑی تھی تو 4-5 کوڑے ایک عورت کو اور بوڑھی عورت کو، ایک نوکرانی کو پڑے، کیسے تڑپ رہی ہوگی، وہ بیچاری زمین پر بیٹھ گئی اور کیا کرنے لگی، روتی تھی ہنستی تھی، روتی تھی پھر ہنستی تھی، روتی تھی پھر۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا، ہاں تو عجیب ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، اگر رونے والا ہنسے نہیں اور ہنسنے والا تو عجیب ہے، روتی بھی ہے پھر تھوڑی دیر میں ہنستی ہے، پھر روتی بھی ہے پھر ہنستی بھی ہے۔ اوہ، اس نوکرانی نے ایسا جواب دیا جو ہم کو بھی کام آئے گا۔ کیا جواب دیا، ہاں بادشاہ میں پاگل ہو گئی، میں روتی بھی ہوں ہنستی بھی ہوں، روتی اس لیے ہوں آپ نے مارا ہے نا، وہ درد ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، آپ نے جس بے رحمی کے ساتھ مجھے کوڑے پر کوڑے مارے، میں ایک بری عورت ہوں، آپ نے جو مارا ہے وہ درد ہوتا ہے تو مجھے رونا آتا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس لیے رونا آتا، لیکن ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہو کہ 15 منٹ سے 5-6 کوڑے سونے مار دیے، تو زندگی بھر سوئے گا اللہ کتنے کوڑے مارے، 10-15 منٹ سے تو نے 5-6 کوڑے مار دیا، تو کتنے زمانے سے شاہی بستر پر سوتا اور کتنے زمانے تک سوئے گا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کہاں کرے گا، تو تجھے قیامت میں کتنے کوڑے پڑنے والے، اس پر میں ہنستی ہوں کہ میرا معاملہ تو نمٹ گیا، تیرا معاملہ کب نمٹے گا؟ میرے پیارو، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بھی تو اللہ کی نعمتوں میں ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا پیٹ بھرتا، وہ الگ بات ہے، لیکن بتاؤ نا اللہ نے ہم کو نعمتیں دی کہ نہیں دی؟ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام دیا کہ ہم کو انسان بنا دیا، اللہ نے دوسرا انعام دیا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، تیسرا انعام اللہ نے آخری پیغمبر ہم کو عطا فرمایا، چوتھا انعام اللہ نے ہم کو امتی بنایا، اور 5واں انعام ہمارے نبی اشارہ کرتے جائیں گے اور اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ سارے انعام دینے والا کون؟ اللہ۔ لیکن میرے دوستوں یہ بتاؤ، اللہ نے یہ سب کچھ دیا، یہ رہنے کے لیے مکان دیا اللہ نے، میرے پیارو آپ سورت میں رات کو چلتے ہوں گے نا راستے پر، ارے میں بھی چلتا ہوں، اسے کبھی کبھی بیان کر کے دیر ہو جاتی تو میں بھی راستے سے گزرتا ہوں، آپ نے دونوں طرف کے فٹ پاتھ کو دیکھا ہوگا، وہاں بھکاری سوتے ہیں، ارے بولو ہمارے رامدیر میں، ہمارے سورت میں ہم نے دونوں طرف کے فٹ پاتھ کو دیکھا ہوگا، اور ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، وہ بیچارہ ایسا سمیٹ کر سوتا ہے اور پھٹا ہوا کمبل اوڑھتا، ارے کبھی تو سوچ، میں تو کبھی سوچتا اللہ تیرا احسان ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے بھی وہاں سلا سکتا تھا۔ ارے آپ کی گاڑیاں، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی جو گاڑیاں ہیں، آپ
इच्छाएं हैं, जब यहाँ सिग्नल पर ठहर जाती है तो वहाँ आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बर्तन लेकर भिखारी बन के आते हैं, है ना, आते कि नहीं आते, और आप क्या कहते हैं, चल हट, कभी मारूंगा, कोई धक्का देता, कोई गाली देता। मेरे दोस्तों, कभी कभी ये सोचो, ये बच्चा आज भीख मांगता है, अल्लाह चाहता तो मेरे बेटे को भी भिखारी बना सकता था, अल्लाह चाहता तो मुझे भी फुटपाथ पर सुला सकता था। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इतनी नेमत दी है। मेरे जवानों को देखो तो सही, जवानों को देखो, अल्लाह ने आंखें सलामत दी है। अल्लाह ने कहा मेरे दोस्तों, कहीं एक का दुक्का कोई अंधा नजर आता, वरना अल्लाह ताला ने आंखें सलामत दी, अल्लाह ने कान सलामत दिए, अल्लाह ने हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने पाँव सलामत दिए। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे शुक्र मान, अगर तेरा एक पाँव ले लो, दुनिया की कोई ताकत तुझे पाँव वापस नहीं कर सकती। अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह कहते सर से लेकर पांव तक अपने आप को देख ले, तुझे खुदा की कुदरत इसमें भी नजर आएगी। मैं सही के लिए मेरे दोस्त, लेकिन उसका बदला हमने क्या दिया है, ये सोचो ना, उसका बदला हमने क्या दिया, हमने हमारे नबी को क्या बदला दिया। मेरे प्यारों, एक बात समझो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना फर्ज, बोलो बोलो, अल्लाह के रसूल पाक से मोहब्बत करना, मैं बुझ से आज तक यही आवाज लगा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, बोलो बोलो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना फर्ज। और अल्लाह की कसम, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी, मैं कसम खाकर कहता हूँ उसका ईमान कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन ये मोहब्बत क्या है मेरे प्यारों, मोहब्बत क्या है मेरे प्यारों, मोहब्बत क्या है। मोहब्बत हम भी कहते हैं नबी से करते हैं, वो सहाबा भी नबी से मोहब्बत करते थे, अरे बोलो ना, सहाबा भी नबी से मोहब्बत करते थे ना, औलिया किराम भी नबी से मोहब्बत करते थे ना, हमारे इमाम भी नबी से मोहब्बत करते थे ना, मेरे प्यारों हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सोचो तो सही, वो करते थे और दिलो जान से करते थे, और हम तो ढोंग करते, ढोंग, बहुत सारे बैठे बिल्कुल आखिरी दर्जे का ढोंग, नबी से मोहब्बत करता, नबी से मोहब्बत करता, नबी से मोहब्बत करता, ये कैसी मोहब्बत है मेरे दोस्तों, आप बताओ नहीं कैसी मोहब्बत में। एक वाकया आपको सुनाओ, तवज्जो देना, एक वाकया सुनाओ, बड़ा प्यारा वाकया, दिल को हिला देने वाला वाकया। मेरे प्यारों जरा सुनना, मोहब्बत किसका नाम है, मोहब्बत किसका नाम है। एक सहाबी, जवान सहाबी, जैसे सहाबी जवान, इनके बारे में लिखा है, इनका नाम है हजरत जियाद इब्ने सकन। नाम याद रखो, क्या नाम है, हजरत जियाद इब्ने सकन। जवान सहाबी, 30-35 साल की उम्र है, बीवी भी है, बच्चे भी है, जवान सहाबी है, और मदीने के अमीर सहाबी है, इनके बाग भी है, प्रॉपर्टी भी है, जायदाद भी है। कौन, हजरत जियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 35 साल के जवान सहाबी है। लेकिन जब उहद मैदान का ऐलान हुआ, उहद मैदान का ऐलान हुआ, उहद मैदान का ऐलान हो रहा, हाँ मेरे दोस्तों, हमारे नबी ऐलान फरमा रहे, गली गली हजरत अली ऐलान फरमा रहे, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। ऐलान हो रहा, उहद पहाड़ के पास जमा हो जाओ। अल्लाह फरमाते, ए मेरे नबी के उम्मतियों, उहद पहाड़ के पास जमा हो जाओ। आज जो उहद पहाड़ के पास आएगा, अल्लाह फरमाते मग़फ़िरत भी कर दूंगा, ऐसी जन्नत अता करूंगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर होगी। ऐलान हो रहा, सहाबा जमा हुए कि नहीं, ये सहाबी भी जमा हुए। क्या नाम है, हजरत जियाद इब्ने सुन्ना। जब उहद का मैदान और जो पासा पलटना था वो पलटा, आपने पढ़ा होगा किताबों में, जो होना था वो, अरे बोलो ना, जो होना था वो हुआ। लेकिन एक अजीब व गरीब मामला आया, हजरत जियाद इब्ने सकन 35 साल के जवान, बीवी भी घर में, बच्चे भी घर में, और ये पूरे मैदान में तड़प रहे हैं, लहू लुहान हो चुके हैं, पूरे मैदान में तड़प रहे, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, इस तरह तड़प रहे। दो सहाबी ने दूर से देखा कि जियाद हमारे दोस्त लहू लुहान हो गए और ये तड़प रहे, और दोनों सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, दोनों दौड़ते दौड़ते कहा, जियाद कोई चीज की जरूरत है, बता तुम्हें मार कहाँ लगी, हम मरहम पट्टी करें। अरे तुम्हें कहो तो हम गरम गरम कुछ पानी ला कर दे, अरे गरम गरम दूध ला कर दे, शहद ला कर दे, बताओ क्या करना। हजरत जियाद ने फरमाया, करना चाहते हो, देखो लहू लुहान हो गए, करना चाहते हो, मेरी खिदमत करना चाहते हो, हाँ हाँ तुम कहो, अपनी जुबान से कहो, क्या क्या करना। हजरत जियाद ने फरमाया, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो, और मेरे नबी के चेहरे तक मुझे पहुंचाए दो।
جہاں میرے نبی ہے وہاں مجھے پہنچا دو. میرے دوستوں وہ دونوں صحابی نے جو سہارا دیا لڑکھڑاتے ہوئے لہو لہان، میرے پیارو سوچو سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا جا رہا، اس سے قریب اللہ کے رسول دوڑے دوڑے آ رہے. زیاد کیا ہو گیا؟ زیاد تجھے کیا ہو گیا؟ زیاد تجھے کیا ہو گیا؟ زیاد نے کہا میرے پیارے نبی ایک تمنا تھی، آپ کا چہرہ دیکھو اور اس کے بعد شہادت کا جام پیو. اللہ نے تمنا پوری کر دی، آپ کا چہرہ دیکھ لیا، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اور اسی وقت نبی کے قدموں پر اپنی جان دے دی. میرے دوستوں یہ محبت ہے، اس کا نام اور ہم لوگ نبی کے قدموں پہ جان دیں گے. بولو بولو بولو، نبی کے واسطے جان دیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں کہے گا. اس لیے کہ معلوم ہے جو نبی کے واسطے جان دینے والا ہوتا، میں کہتا جان بعد میں دے، پہلے اپنا چہرہ تو دے دے، پہلے نبی کو نماز تو دے دے. کہاں ہے چہرے پہ داڑھی؟ کہاں ہے میرے پیاروں چہرے پہ داڑھی؟ کہاں ہے؟ اور داڑھی نہ رکھنا اس کو بہت فخر سمجھتا ہے. ہاں، داڑھی نہ رکھنا اس کو فخر، یعنی نبی کا چہرہ توڑے اور تو یہ سمجھے کہ میں اچھا دکھتا. اللہ کی قسم جس چہرے پر 24 گھنٹے لعنت اترتی ہوگی وہ چہرہ اچھا کیسے دکھتا؟ یہ نبی سے محبت ہے میرے پیاروں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں میرے دوستوں، 3 باتوں پر آ جاؤ پورے دین کا نچوڑ مل جائے گا. آؤ گے 3 باتوں پر آ جاؤ گے انشاءاللہ. میں بات ختم کروں گا لیکن میرے پیارے یہ بات سوچو، 3 باتوں پر آ جاؤ پورے دین کا نچوڑ، لب لباب، ساری تقریروں کا نچوڑ، سارے بیانات کا نچوڑ، دنیا میں جتنے بیان کرنے والے تھے آئیں گے، سب کا نچوڑ یہ ہے. 3 باتیں اپنی زندگی میں پیدا کر لے. نمبر 1، بندگی کرے گا تو اللہ کی کرے گا، فرما برداری کرے گا تو رسول کی کرے گا، اور مخلوق اور خدمت کرے گا تو مخلوق کی خدمت کرے گا. یہ 3 میں تو دین چھپا ہوا ہے نا میرے پیارو. اور ایک بات بتا دوں، ایک بار سوچو ہم نبی کے بنیں گے انشاءاللہ. بولو بولو بنیں گے انشاءاللہ. ہم محمدی بنیں گے انشاءاللہ. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور محرم کا ویسے بھی آخری سما ہے، اس لیے ذرا اس کو سنو. اللہ جب دینے پر آتا تو ایسا دیتا کہ پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور وہ روک دے گے تو اللہ کی قسم کوئی دینے والا بھی، اسے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لیکن میرے پیارو ایک بات ہے، میں آخر میں آؤں گا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہوئے، چاہتا نہیں چاہتا؟ میں آخر میں آؤں گا اس بات، بس ابھی آخر میں آتا ہوں. لیکن پہلے ایک بات سنو. آج میں آپ کو ایک دعوت بتا رہا ہوں. دعوت بھی دنیا میں ہوتی ہے کھانے کی. وہ کیسی کیسی دعوت ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت علی، کہو کون حضرت؟ ساتھ میں کہو کون حضرت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے. گھر میں ان کی بیوی، ہمارے نبی کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، اداس چہرہ اترا ہوا. اب ظاہر بات جب شوہر گھر میں آئے اور چہرہ اترا ہوا ہوئے تو بیوی کو ٹینشن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، شیر خدا. وہ گھر میں آئے اور چہرہ بالکل اترا ہوا تو حضرت فاطمہ بیوی تھی کہنے لگی آپ کے چہرے پر بہت ٹینشن ہے، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ تو حضرت علی نے کہا آج جیسا پیٹ بھرا ہے کبھی ایسا بھرا ہوا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی جب پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک نہیں لگی ہے، تو یہ چہرے پر ٹینشن کس بات کا؟ بس وہ شیر خدا کے حضرت علی ایسے روئے. اور فاطمہ بھی رو پڑی کہ میرے شوہر آپ روتے کیوں ہو؟ کوئی تو ہے. کہا اس لیے روتا ہوں کہ ابھی میں حضرت عثمان کے گھر سے دعوت کھا کے آیا ہوں. بھائی حضرت عثمان تو آپ کو معلوم ہے مدینے کے بڑے مالدار تھے. ارے تھے کہ نہیں تھے حضرت عثمان؟ مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کا عالم کیا تھا؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی. اب حضرت عثمان کے گھر میں دعوت کھا کر کون آ رہے اور کیا کہہ رہے معلوم؟ روتے روتے کہہ رہے اپنی بیوی فاطمہ کو، کہہ رہے عثمان کے گھر سے دعوت کھا کے آ رہا ہوں. کیا دعوت دی اور کیسے بڑے بڑے صحابہ کو دعوت دی. اور روتے روتے کہنے لگے لیکن میں تو ایسا نہیں کر سکتا نا، میں تو دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے ہمارے گھر میں تو ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں. ہمارے گھر میں کبھی میرا پیٹ بھرا تو فاطمہ تو بھوکی ہے، فاطمہ کبھی تیرا پیٹ بھرا تو میں بھوکا ہوں، اور کبھی ہمارے حسن اور حسین یہ دونوں نواسے اللہ کے رسول کے، یہ ہمارے لگتے جگر یہ بیچارے بھوکے بھوکے تڑپتے. تو حضرت عثمان تو مالدار ہے، انہوں نے تو مدینے کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، اور اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. انہوں نے حضرت ابو بکر کو دعوت دی، ارے انہوں نے حضرت عمر کو دعوت دی. اور میں بھی دعوت میں گیا تھا، بڑی شاندار دعوت ہوئی. لیکن یہ دعوت میں تو نبی کو نہیں کرا سکتا نا. کس کو کہہ رہے؟
حضرت اور پھر کیا کہہ رہے؟ فاطمہ تجھے کچھ پتا ہے؟ فاطمہ تجھے کچھ پتا ہے؟ حضرت عثمان نے آج دعوت کی اور ہمارے نبی کو بھی دعوت دی، لیکن نبی کو دعوت دینے کا انداز ایسا تھا کہ نبی کو لینے کے لیے گئے. نبی کو جس کو دعوت دی ڈسپلن یہ ہے کہ ان کو لینے کے لیے حضرت عثمان گئے. اور حضرت علی فرماتے مجھے خود عثمان نے بتایا کہ میں نبی کو لینے کے لیے پہنچا، میں نبی کو لے کر میرے گھر تک آیا اور کھانا کھلانے کے بعد میں نبی کو واپس ان کے گھر پر پہنچایا. جتنے قدم میرے نبی نے اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک اٹھائے اور پھر میرے گھر سے لے کر پھر اپنے گھر تک اٹھائے، ہر قدم پر میں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا. ہر قدم کے بدلے میں نے ایک غلام کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کو کہہ رہے فاطمہ یہ سب نعمتیں ہم کو کہاں ملے؟ یہ سب ہم کو کہاں ملے کہ ہم بھی اتنی بڑی دعوت کرے، پھر نبی کو بلانے جائے اور نبی کو لے کر آئے، پھر نبی کو پہنچائے اور نبی کے ہر قدم مبارک کو ہم گنے اور ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کریے. سننا کس کو سنا گئے حضرت؟ ہاں میرے دوستوں وہ بھی خاتون جنت تھی. ارے تھی نا خاتون فاطمہ تھی. کیا فرماتی ہے؟ جاؤ علی جن کو دعوت دینا ہے دعوت دو، آج میں بھی گھر میں کھانا پکانے والی. کیا فرماتی ہے؟ جاؤ جن کو دعوت دینا ہے دو، میرے ابا کو بھی دعوت دینا، میں بھی گھر میں کھانا پکانے والی. جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ کیسی ایسی بات کریں؟ ہمارے گھر میں اس وقت گیہوں کے دانے بھی موجود نہیں ہے، جو نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور تم کیسی ہو گے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا کام کہنا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، جاؤ دعوت دینے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا نبی کی بیٹی ہے نا، خاتون جنت ہے. حضرت علی گئے دعوت دینے کے لیے چلے گئے اور یہاں حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ گھر میں کچھ کھانے کو تھا، ارے بولو کھانے کو کچھ تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سا پتیلا لیا، اس کے اندر گرم پانی رکھا، اس کو ڈھکن رکھ دیا اور اس کو آگ پر چڑھا دیا. وہ پانی گرم ہونے لگا. میرے پیاروں دیکھو روزی کہاں سے ملتی ہے. حضرت فاطمہ نے پانی کو گرم کیا، دوسری طرف مصلی بچھایا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھا. کہا اللہ فاطمہ کی لاج رکھ لے، اے اللہ فاطمہ کی لاج رکھ لینا. فاطمہ نے تیرے بھروسے پر یہ دعوت دی ہے، فاطمہ کی لاج رکھ لینا. وہاں حضرت علی دعوت دے رہے کہ بھائی جیسے عثمان کے گھر پر پہنچے تھے رات کو میرے گھر پر آنا ہے اور میرے گھر پر کھانا کھانا ہے. اللہ حضرت علی سب کو دعوت دے رہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دینے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم اتنے سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہو تو گھر میں کھانا ہے؟ علی نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعوت کیوں دیتے ہو؟ آپ کی بیٹی نے کہا دعوت دے دو. میں نے دعوت. ہمارے نبی مسکرائے ایک جملہ فرمایا میری بیٹی نے کہا ہاں فاطمہ زمین پر بول دیتی ہے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. میرے دوستو اب سننا، حضرت علی گھر پر آئے تو دیکھا کہ فاطمہ مصلی پر سجدے میں رو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انتظار کے جیسے حضرت فاطمہ کا رونا پورا ہوا. کہا کہ فاطمہ کھانا تیار ہو رہا ہے کھانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے وہ پتیلے کے پاس آئے اور ڈھکن اٹھایا تو پانی گرم کھول رہا ہے. کہا کہ ہم سب کو گرم پانی پلانے والے، ہم سب کو گرم پانی پلائیں گے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اسے بند کر دو، مہمانوں کو آنے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب مہمانوں نے آنا شروع کیا اور جب مہمان آ گئے اور دسترخوان لگ گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں گھبراتا اور کاپتا اپنی پردے کے پیچھے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کھول دو، برتن کو کھولو. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم برتن کھولا، ایسی خوشبو میں نے پائی اور ایسا کھانا پایا، اللہ کی قسم ایسا کھانا کبھی میں نے چکھا تک نہیں کھایا. پورا پتیلا کھانے سے میرا حضرت علی کے چہرے کا تو رنگ بدل گیا، خوشی کے بارے چمکنے لگے اور ایک سب صحابہ کو کھانا دینا شروع کیا. ہر صحابی کھانے کو اپنے منہ میں رکھتے اور حیران ہو جاتے اور کہتے یہ کھانا ایسا کھانا تو ہم نے کبھی کھایا نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہاں کھا رہا یہ جنت کا پکا ہوا کھانا آ رہا ہے، جنت سے پکا ہوا کھانا آ رہا. اب سننا میں آپ کو جو بتا رہا چاہتا ہوں، سارے صحابہ نے کھایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. اب جانے کا وقت ہوا، جانے لگے. سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے صحابہ
اچھا تو حضرت علی نے کیا فرمایا, میرے نبی میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں گا. عثمان بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے نا, میں بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. بولو بولو کن کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ الوداع کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے گھر پر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہاں گھر کا عالم کیا ہوا, دسترخوان اٹھ چکا ہے اور فاطمہ رو رہی, سجدے میں رو رہی اور کیا کہہ رہی, اللہ ایک بات تو پوری ہو گئی, اللہ ایک بات تو پوری ہو گئی. کیا بات پوری ہو گئی؟ جو کھانا کھلانا تھا وہ میں نے کھلا دیا. اللہ دوسری بات ابھی بھی باقی ہے, حضرت عثمان نے میرے نبی کے قدم کو گنا تھا. بولو حضرت عثمان نے میرے نبی کے قدم کو گنا تھا, اور ہر قدم پر بولو بولو ہر قدم پر ایک غلام آیا ہے. حضرت فاطمہ رو رو کر سجدے میں کہتی ہے, اللہ ہمارے پاس تو کوئی غلام نہیں, ہمارے پاس کوئی لونڈی نہیں, ہمارے پاس کوئی باندی نہیں, ہم کیسے آزاد کریں, کس کو آزاد کریں؟ حضرت فاطمہ مصلی پر روئی جا رہی روئی جا رہی روئی جا رہی. اتنے میں حضرت علی آ رہے ہیں, ہمارے نبی کو رخصت کر کے حضرت علی. لیکن اس وقت حضرت علی آئے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور حضرت علی کی داڑھی مبارک سے بھی آنسو کے قطرے کے قطرے. گھر میں آئے, فاطمہ خوش ہو جا, فاطمہ خوش ہو جا. سننا جملہ سننا, حضرت علی نے فرمایا فاطمہ خوش ہو جا. فاطمہ کیا کہہ رہی, علی مجھ کو معاف کر دینا. فاطمہ سجدے سے اٹھ کر کہہ رہی مجھ کو معاف کر دینا, آپ کی ایک تمنا میں نے پوری کر دی. جو کھانا کھلانا تھا اللہ سے مانگ کر جنت کا کھانا کھلایا, لیکن دوسری تمنا رہ گئی, ہمارے پاس کہاں غلام ہے, کہاں باندھی ہے, ہم نبی کے قدم کو کیسے گنیں گے, اور گننے کے بعد بھی ہم کس کو آزاد کریں گے؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ خاموش ہو جاؤ, ہم نے تو وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر. حضرت علی رو رہے, حضرت فاطمہ بیچاری معافی مانگ رہی کہ میرے شوہر آپ کی ایک تمنا میں نے پوری کر لی, دوسری تمنا میں پوری نہ کر سکی. حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم تو نے وہ بھی تمنا پوری کر لی. کہاں ہمارے پاس کہاں غلام ہے, کہاں باندھی ہے, کون نبی کے قدم کو گنتا ہے, اور میرے ابوا کے قدم مبارک کو گنتا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ فاطمہ سن, میں نے نبی کو دروازے تک پہنچایا. ارے بولو سو جا, میری بیٹی کو جا کر خوشخبری دے دے, وہ عثمان نے میرے قدموں کو گنا تھا اور ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا تھا. علی تجھے نہیں معلوم, ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا, انہوں نے بھی میرے قدم کو گنا ہے. جو میں تمہارے گھر پر آیا اور تمہارے گھر سے واپس آیا, جبرائیل نے میرے قدم کو گنا, اور جبرائیل نے اللہ کو بتایا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم فاطمہ کے گھر پر گئے, اپنی بیٹی کے گھر پر گئے, تمہارا ایک قدم وہاں کا اور ایک قدم یہاں کا, ہر قدم پر ہم نے آ کے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. میرے پیارو, اب آپ سے ایک بات پوچھوں, ایمان سے بتانا, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا؟ ارے بولو احسان ہوا؟ ہو سکتا ان قدموں میں ہم میں سے بھی کسی کا نام ہوگا, ارے ان قدموں میں ہمارا بھی نام ہوگا. ایک ایک قدم اللہ کے رسول کے اٹھے علی کے گھر پر, ایک ایک قدم مبارک ہمارے نبی کے اٹھے فاطمہ کے گھر پر, اور ایک ایک قدم جب واپس اپنے گھر پر جائے, ہر قدم پر اللہ ایک امتی کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. میرے پیارو احسان ہے کہ نہیں احسان؟ بولو احسان. اب آپ بتاؤ, حضرت علی اور فاطمہ کا دل ہم نے نبھایا ہے؟ حضرت علی کے دل کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں, میری ماں بہنیں جو بلڈنگوں میں بیٹھ کر سن رہی ہے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں, تم نے فاطمہ کے دل کو کتنا آج خوشی پہنچائی ہے یا غم پہنچایا؟ بولو بولو میرے پیارو, ہم نے حضرت علی کے دل کو خوشی پہنچائی؟ حضرت علی حضرت علی حضرت علی سننا, مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے, بولو بولو مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے, مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دینے والے حضرت بلال, وہ آواز بھی کتنی پیاری ہوگی کہ جب زمین پر اذان دیتے تھے آسمان پر فرشتے سب لگایا کرتے تھے. حضرت بلال اذان دے رہے, اللہ اور حضرت علی کی عادت ہے جب اذان ہو رہی آپ رو رہے. حضرت علی کا یہ معمول, جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی حضرت علی کیا کرتے روتے, اور کیسا روتے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں تھی, کہنے لگی میرے شوہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بھی مسجد میں اذان ہوتی اب روتے کیوں, اب روتے کیوں؟ مسجد میں اذان دینے والے حضرت بلال ہے, نماز پڑھانے والے میرے ابا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ. آپ کو تو صرف جا کے نماز پڑھنا ہے نا, تو اب روتے کیوں جب بھی مسجد نبوی میں اذان ہوتی آپ روتے ہو؟ کون پوچھ رہی ہے؟ بولو بولو کون پوچھ رہی؟ فاطمہ اپنے شوہر علی سے. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ھذا بینی و بین اللہ, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس میں کسی کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اذان ہوتی تو میں کیوں روتا ہوں,
اس میں کسی اور کو بیچ میں آنے کی ضرورت؟ جب حضرت علی نے یہ جواب دے دیا نا تو حضرت فاطمہ کا دل دکھ گیا. حضرت فاطمہ کا دل دکھا کہ میں نے کتنے پیار سے پوچھا کہ جب اذان ہوتی آپ روتے کیوں ہو؟ آپ نے ایسا جواب دے دیا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ. حضرت فاطمہ کونے میں جا کے رونے لگی. حضرت علی سمجھ گئے نبی کی بیٹی روتی ہے، نبی کی بیٹی روتی ہے، یہ جب بھی روتی ہے تو میرے نبی کا دل بھی تو دکھتا ہے. حضرت علی گئے کہا معاف کرنا فاطمہ، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے بھی تو بتا دو کہ جب بھی مسجد میں اذان ہوتی ہے اذان دینے والے بلال ہے، نماز پڑھانے والے میرے ابا ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ حضرت علی ایسا زارو قطع روئے، فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا تجھے کیا بتاؤ، جب اذان ہوتی ہے تو میرا دل کانپتا ہے کہ اب مجھے وضو کرنا ہے، اب مجھے میرے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور مجھے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. میں اس لیے روتا فاطمہ، میں قسم کھا کر کہتا میں بھلے شیر خدا ہوں گا، میں بہت بہادر رہوں گا، لیکن میں اس لیے روتا مجھے ڈر لگتا اللہ میری نماز قبول کرے گا یا میرے منہ پر مار دے گا. اس کا مطلب میرے دوستوں وہ پڑھنے جاتے تھے حضرت علی. ارے بولو نا، نماز پڑھنے جاتے تھے. کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. کون سی زمین پر؟ مدینے کی زمین پر. اذان دینے والے کون تھے؟ بلال حبشی تھے. اور نماز پڑھانے والے کون تھے؟ وہ امام تھے جن سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہو سکتا. لیکن نماز پڑھنے کے بعد روتے تھے کہ معلوم نہیں اللہ نے قبول کیا ہوگا یا میرے منہ پہ مارا ہوگا. میرے پیارو، وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے. ہم پڑھتے نہیں ہیں اور رونا تک آتا نہیں. فرق دیکھو، فرق. حضرت علی کے دل کو کس نے نبھایا؟ کس نے نبھایا؟ حضرت علی کے دل کو کس نے نبھایا؟ یہ محرم کا مہینہ چلا جائے گا میرے پیارو، حضرت علی کا نام اس مہینے میں روشن ہوتا، حضرت فاطمہ کا نام اس مہینے میں روشن ہوتا، ان کے بیٹے حضرت حسین جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا نام روشن ہوتا. میرے پیارو، وہ باپ تھے حضرت علی کہ نماز پڑھ کے بھی روتے تھے کہ معلوم نہیں خدا نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا تو وہ بچے نے میدان کربلا میں جو ایمان زندہ کیا، جس کی شعاع قیامت تک پھیلتی رہے گی انشاءاللہ. وہ ابا کی تربیت تھی نا، ابا نماز پڑھتے تھے اور پھر روتے تھے. تو بیٹا بھی ایسا جو میدان کربلا میں نماز پڑھتے پڑھتے اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا، آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے نا؟ ارے بولو نا، آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے نا؟ پہلی رکعت کے سجدے میں تھے. بولو، پہلی رکعت کے سجدے میں تھے اور پورے لہو لوہان تھے. اس لیے کہ نہ جانے کتنے تیروں کے زخم، کتنے تلواروں کے زخم. صرف 25 سے زیادہ مرتبہ تو آپ کے ہونٹ پہ برچھا مارا گیا. 25 سے زیادہ مرتبہ آپ کے مبارک ہونٹ پہ برچھا مارا گیا. وہ حضرت حسین عصر کی نماز میں تھے، پہلی رکعت کے سجدے میں تھے. میرے دوستوں، دشمن آئے، کسی نے آ کر سینے میں لوہے کی سلاخ اتار دی، کسی نے آ کر حضرت حسین کے دونوں بازو مبارک کو کاٹ دیا، کسی نے آ کر حضرت حسین کی گردن کو بدن سے جدا کیا اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کے سر کو اٹھایا اور کہا کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. پیچھے سے امام زین العابدین کی آواز آئی، تم ہار گئے. میرے ابا جیت گئے. کیوں ابا جیت گئے؟ زندہ تھے تب بھی ان کا سر آپ کے اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی سر تو آپ کے اوپر ہی نظر آتا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین جب میدان کربلا میں تھے، عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. دشمنوں نے بہت دھمکی دی، نماز نہیں پڑھنا، عصر کی نماز نہیں پڑھنا، ورنہ نماز نہیں ختم کر دیں گے، نماز میں گردن اڑا دیں گے، نماز میں ہاتھ کاٹیں گے، نماز میں پاؤں کاٹیں گے. حضرت حسین نبی کے نواز سے، علی کے نقش جگر، فاطمہ کے نور نظر، تو کیا فرمایا؟ ارے مارنا ہو مارنا، نبی کا نوازا گردن پھٹا سکتا لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا. اب ہم کون ہے؟ کون حضرت حسین کی اس طریقے کو لے کر کھڑا ہوا ہے؟ بولو بولو ہمارا جوان. جمعہ بھی پڑھنے آئے گا نا، جمعہ پڑھنے آئے گا تو رومال باندھ کے آتا ہے سر پر. ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا کہ تو جمعہ میں تو آیا. اس کو 5 روپے کی ٹوپی نہیں ملتی. کسی کی شادی ہوگی نا، شادی پوچھو کس کی شادی کا؟ چچا کے لڑکے کی، لڑکی کے لڑکے کی شادی ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہاں جوتا بھی نیا نظر آئے گا. ارے کسی اور کی شادی میں تیرا جوتا بھی نیا نظر آئے گا اور جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو 5 روپے کی ٹوپی کچھ سر پڑے گی. کیوں نماز کیا پڑھا نہیں پڑھا کیا ہو گیا؟ وہ علی نماز پڑھتے تھے. پھر یہاں کتنے میرے بھائی بیٹھے فجر نہیں پڑھی؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ میرے پیاروں، معاف کرنا،
یہ جو رانڈے ہے نا رانڈے، یہ جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا، اس لیے میں یہیں پر تو حافظ ہوا، یہی جامعہ حسینیہ مدرسے میں نے حفظ پورا کیا۔ میرے دوستوں یہ زمین کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کی زمین ہے، علماء کی زمین ہے، حافظوں کی زمین ہے، قاریوں کی زمین ہے، ارے زندہ علماء بھی یہاں پر ہے، اور ایسے ولی بھی ہے جو اپنی قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اوپر بھی نور ہے نیچے بھی نور ہے، اور ان دو نور کے درمیان میں ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ دیکھو یہ بیٹھے میرے جوان، اس کو اس کی فکر ہوگی کہ میرا موبائل کہاں، بولے موبائل ڈھونڈتا کہ نہیں ڈھونڈتا؟ اگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے موبائل بدن سے دور ہو گیا، ارے کیا ہو گیا، میرا موبائل نہیں دکھتا، ایک تیرا ایک لوہے کا ٹکڑا ایک موبائل دور ہو گیا تو بے چین ہو گیا۔ آج تک نبی کے چہرے کو توڑا تو بے چین کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے چہرے سے وہ محبت بھی نہیں جو موبائل سے محبت ہے۔ موبائل گھوم گیا دیکھے کہتا مولانا تعویذ دینا، میرا موبائل نہیں ملتا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا تعویذ دینا، میرا موبائل نہیں ملتا۔ میں نے کہا پہلے تعویذ لے، نبی کا چہرہ بھی نہیں ملتا۔ بیٹھے دیکھو بیٹھے غدار بیٹھے غدار امت کے، ارے میرے دوستوں اگر میں غدار کہوں تو برا نہیں ماننا، بالکل برا نہیں ماننا۔ دھوکے باز وہی ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا، کہتا میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا، کہتا میں غوث پاک سے محبت کرتا، کہتا میں خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا، کہتا میں علی سے محبت کرتا، میں حسین سے محبت کرتا، میں حسن سے محبت کرتا، میں بابا فرید الدین سے محبت کرتا، میں خواجہ روشن چراغ سے محبت کرتا۔ میرے دوستوں کہتا میں ان سے محبت کرتا۔ ان میں سے کون ایسا تھا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ کون ایسا تھا جن کی پگڑی ٹخنوں کے نیچے تھی؟ کون ایسا تھا جو بازیں بجایا کرتا تھا؟ کون ایسا تھا جو گناہوں پر گناہ کرتا تھا؟ بولے تھا تو نہیں، بولے تھا تو نہیں، یہ جھوٹ بول کے کیا ملا تیرے کو؟ کیا ملا جھوٹ بول کر کیا ملا؟ میرے پیاروں آج میں اب بھی کہتا ہوں 3 چیزوں پر آ جاؤ، آؤ انشاءاللہ۔ بندگی کریں گے تو اللہ کی، بندگی کریں گے تو اللہ کی، پھر بولو بندگی کریں گے تو اللہ کی، لا الہ، اطاعت کریں گے تو نبی کی، اطاعت کریں گے تو نبی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدمت کریں گے تو مخلوق۔ تیار ہو 3 چیز کے لیے تیار ہو گئے، تیار ہو تیار۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ہم لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں؟ ہم تو ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے، جہاں دیکھا تو کوئی تھوڑا اوپر جاتا ہے اس کی ٹانگ کھینچتا، کس کو گرا نیچے گرا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا، ہم کسی خدمت کرتے ہیں؟ اچھا تو بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی کہ نہیں کی؟ ارے بولو نا، خدمت کی کہ نہیں کی؟ میرے پیارے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے، ایک جگہ پر ہمارے نبی ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی چلو، کیا ٹھہرو مت، جلدی چلو۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں جلدی کیوں چلے، کیا ہوا؟ میں ٹھہرا ہوں جلدی کیوں چلے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ ایک عورت رہتی ہے، اوپر ایک عورت رہتی ہے جو کانٹے بچھاتی تھی نا، کانٹے بچھاتی تھی۔ کبھی آپ جاتے تھے تو اوپر سے ناپاکی ڈالتی تھی، کبھی آپ جاتے تھے تو اوپر سے پھوکتی تھی، یہ وہی عورت تک جلدی چلو ورنہ واپس ناپاکی ڈالے گی، وہ واپس ناپاکی ڈالے گی، کانٹے بچھائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر اسی لیے تو کھڑا ہوا کہ ڈالتی کیوں نہیں ہے، اسی لیے تو کھڑا ہوں کہ ڈالتی کیوں نہیں، کوئی پریشان تو نہیں؟ میرے دوستوں ہم لوگ ایسا کریں، ارے بولو کریں، بلکہ ہم تو کہیں کہ ابو بکر موقع آگ لگا دے، ہم تو ایسے ہی ہم خدمت کرنے تیار ہیں۔ ہمارا تو حال ایسا ہے کہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ کسی کے بارے میں خبر ملی نہیں کہ اسے سوسائڈ کر دیا، کسی کے بارے میں ایسی خبر ملی کہ اس کی دکان میں آگ لگ گئی، کسی کے بارے میں خبر ملی اس کے گھر میں چوری ہو گئی، ہوتے تھے بیٹھے اچھا ہوا، میں تو بولتا تھوڑا اور ہوتا تو اور زیادہ اس کو سبق ملتا، تو تو کتنا سبق کا فرشتہ بن چکا بھائی، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر کے نیچے کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر اسی لیے تو کھڑا ہو، اور کھاتا کیوں نہیں دکھاتی، اور اس پر پھوکتی کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیمار ہو گئی ہو؟ کہا ابو بکر معلوم کرو نا، معلوم کرو۔ سر ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول 3 سال سے وہ اس طرح ہم کو نقصان پہنچاتی ہے، ہم جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے، ہم یہ جا کر دیکھیں کہ عورت بیمار پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو
العالمین بنا کر بھیجا ہے. گئے کہ نہیں گئے اللہ کے رسول؟ جب اللہ کے رسول گئے تو حضرت ابو بکر کو جانا نہیں پڑا. گئے اور جانا اور کیا دیکھنا, عورت بیمار, عورت بیمار, وہی عورت بیمار ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ میرے پیاروں, قربان جاؤ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو, اور کیا پوچھتے کہ میری بہن کیا تکلیف ہے تجھے, کیا تکلیف ہے؟ تو وہ کیا کہتی ہے, ارے سارے محلے والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے, میں 1.5 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, مجھے کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں, میں بری ہو گئی, بیمار ہو گئی, میں اٹھنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بہن تو ٹھہر, سب کچھ میں انتظام کروں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ابو بکر کو فرمایا کھانے کا انتظام کرنا ہے, پانی کا انتظام کرنا. ارے میرے پیاروں, وہ حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کے رسول میں کروں گا. کہا نا نا نا, میری تو امتی ہے, میری امت میں اس کا شمار ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ایک کندھے مبارک پر لکڑیوں کو اٹھایا اور دوسرے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھایا. یہ اٹھا کر اللہ کے رسول آئے اور سوچو میرے پیاروں, کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, اور پھر کیا پوچھتے اللہ کے رسول پوچھتے میری بہن اور کوئی کام ہے؟ جب بھی کام ہو تو مجھے بلا لینا. وہ عورت زاروں قطار روتی ہے, کہتی ہے میں نے تو آج تک آپ کو پہچانا نہیں, میں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, میں اوپر کھڑے ہو کر آپ کے چہرے پر تھوکا کرتی تھی, میں اوپر سے آپ کے اوپر گندگی ڈالتی تھی, آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن اس سے کوئی احسان کی بات نہیں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جب رخصت ہونے لگے تو وہ کہتی ہے ایک کام ہے. ہمارے نبی پاک صاحب سے بڑے کیا کام ہے؟ جو کلمے کی آپ دعوت دیتے ہو وہ کلمہ پڑھنے کو میں تیار ہو چکی ہے. میرے پیاروں, یہ خدمت میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے جوانوں تم اس کام کے لیے تیار ہو جائے گے انشاءاللہ. ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, جنت کیسے ملتی ہے؟ سنو جنت کیسے ملتی. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو یہ حدیث سنو, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ بندوں کو بلائیں گے اور کہیں گے میں بھوکا تھا, تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. اللہ قیامت میں کہیں گے میں بھوکا تھا, آپ لوگوں نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. تو ہم سارے لوگ کہیں گے اللہ تو کیسے بھوکا, تو رب العالمین جب پوری دنیا کو کھلائے وہ بھوکا رہے گا. ہم کہیں گے اللہ تو کا بھوکا. اللہ کہیں گے یاد کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, یاد کرو فلاں آدمی تمہارے محلے میں بھوکا تھا, یاد کرو فلاں آدمی تمہارے محلے میں بھوکا تھا, تم سے کھانا مانگتا تھا, تم نے کھانا نہیں دیا. میری عزت کی قسم, اگر اس دن کھانا دے دیتے آج میں تم کو جنت عطا کرتا. پھر اللہ کیا فرمائیں گے, کچھ لوگوں کو بلا کر کہیں گے میں پیاسا تھا, تم لوگوں نے مجھ کو پانی نہیں پلایا. میں پیاسا تھا, تم نے تو وہ بھی کہیں گے اللہ تو پیاسا, پوری دنیا کو جو پانی پہنچانے والا وہ پیاسا کیسے ہوگا. اللہ کہیں گے تیرے محلے میں ایک میرا بندہ تھا, بھلے گنہگار تھا, وہ شرابی تھا, کبابی تھا, جواری تھا, لیکن وہ پیاسا تھا, اس کے گھر میں پانی نہیں تھا. میری عزت کی قسم اگر اس دن تم پانی پلا دیتے آج میں سارے جنت کے دروازے کھول دیتا. اور تیسری بات سننا, یہ تو بہت عجیب بات, اللہ کچھ لوگوں کو بلا کر کہیں گے مریض تو فلم تعودنی, میں بیمار ہو گیا تھا, تم نے میرے پاس نہیں آئے, میری کوئی خبر نہیں پوچھی. تو سارے بندے کہیں گے تو بیمار, ارے سارے بیماروں کو شفا دینے والا بیمار کیسے ہوگا, اللہ تو کیسے بیمار. اللہ فرمائیں گے یاد کرو میرا فلاں بندہ فلاں جگہ تھا, اسپتال میں تھا, گھر میں تھا, فلاں جگہ پر تھا, وہ تڑپا تھا, اور اللہ نے تجھے طاقت دی تھی تو اس کی مدد کر سکتا. اللہ کہتے میری عزت کی قسم اس بیمار کی اگر مدد کر لیتا میں جنت نہیں دیتا, آج میں تیرا بن جاتا, تجھے اپنا بنا دیتا. میں اپنے جوانوں کو کہوں گا یہ اوٹے پہ بیٹھے اوٹے مت توڑو. اوٹے توڑنا سمجھتے ہو مت توڑو. میرے دوستوں, جب اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں, کرو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے انشاءاللہ. بولو تیار ہو, مخلوق کی خدمت کرو گے انشاءاللہ. ارے کہیں خون کی ضرورت پڑے تو ہمارا بھائی آگے بڑھتا ہو کہ اللہ نے مجھے جوانی دی ہے, میں اگر 1-2 بوتل خون دے دوں گا, اس کے بدلے میں اللہ قیامت میں شراب طہور مجھے عطا فرمائے گا. صحیح نا. حضرت عمر کا نام سنا, ارے بولو سنا, تو ساتھ میں بولو حضرت عمر کا نام سنا. کیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا, آپ تو شہید ہوئے, ارے بولو آپ تو شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے, ان کے بعد امیر المومنین کون بنے؟ حضرت عثمان. کون بنے؟ حضرت عثمان. فرماتے پہلی رات میں امیر المومنین بنا, میری پہلی رات میں سویا تھا, میں نے خواب میں حضرت عمر کو دیکھا. حضرت عثمان فرماتے پہلی رات میں نے خواب میں حضرت عمر کو دیکھا. حضرت عمر جنت میں گھوم رہے تھے. کہو سبحان اللہ.
اور تو گھومنا ہی تھا. اس لیے حضرت عمر جس جگہ پر دفن ہوئے اس سے بڑھ کر کوئی جنت ہی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے عمر کو کہا عمر امیر المومنین تم تو کل شہید ہوئے جنت میں, تم جنت میں گھوم رہے ہو. حضرت عمر نے کیا فرمایا عثمان 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 معاملہ بہت کٹھن ہو گیا تھا, قبر میں معاملہ بہت کٹھن ہو گیا تھا, نہ نمازیں کام آ رہی نہ روزہ کام آ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نرم دل سے خواب میں رونے لگے. عمر پھر مغفرت کیسے ہو گئی اور جنت میں کیسے گھومنے لگے. حضرت عمر نے فرمایا عثمان اے عثمان اے عثمان, ایک مرتبہ میں جنگل میں جا رہا تھا, میں نے چڑیا کو دیکھا, اس چڑیا کو دیکھا جو پانی کے بغیر تلاش رہی تھی. میں نے 2-4 قطرے اس چڑیا کے منہ میں پانی ڈالے. جب میں قبر میں پہنچا اللہ نے فرمایا تو نے ایک چڑیا کا لحاظ رکھا تھا, آج میں تیرا لحاظ کرنے والا ہوں. میرے پیارو یہ سمجھو اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرتا ہے اس پر اللہ مغفرت دیتا, تو اگر کوئی انسانوں کی خدمت کرے انسانیت بھی تو ہم لوگ کیا خدمت کریں گے میرے دوستوں. جو عصبیت کا شکار ہو گیا وہ خدمت کیا کرے گا. عصبیت سمجھتے عصبیت سمجھتے ہاں یا نہ بولو نا, نہیں سمجھتے میں سمجھاؤں. آج ہم لوگ عصبیت کے شکار, یہ اونچے خاندان کا یہ نیچے خاندان کا, اس کو کہتے ہیں عصبیت. آج ہونے کے لیے یہ مہمان وہ ڈورا جی وہ گورا وہ میاں وہ بہاری وہ بنگالی وہ سورتی وہ بھروچی وہ احمدآبادی بہت بیمار ہے. ہونے دے اپنا تھوڑی اپنے خاندان کا نہیں. اس کو ہاسپٹل میں ضرورت ہے تھوڑا وہ کون ہے وہ میاں بھائی اپن تو گورا کی خدمت سے. یہ عصبیت ہے کہ نہیں بولو عصبیت یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ اونچے خاندان کا وہ نیچے خاندان کا وہ میمن ہو گیا وہ گورا بن گیا وہ دورارجی بن گیا وہ فلاں بن گیا وہ فلاں بن گیا. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں اللہ قبر میں پوچھے گا بول میاں کا جو گورا تھا پوچھے گا اللہ قبر میں. پہلا سوال اللہ پوچھے گا سورتی کے بھروچی بھائی تو یہ آپ بات بتائیے یہ کر رہے کہ نہیں کرے میرے دوست برے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. خاندان میں بٹے ہوئے خاندان میں بٹے ہوئے میرے پیاروں. کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. ارے بولو نا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا کوئی خیر بھی آئے بھلے ایمان قبول نہ کرے لیکن اسے گلے لگا لے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہمارے آقا قسم کا طریقہ غیر کو بھی گلے لگا لے نہیں لگایا. میرے پیارو سننا یہ تو سننے جیسی بات ہے. ایک صحابی آئے اور کہہ رہے ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو کیا نام ہے حضرت عبداللہ. کیا آ کر کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میرے باپ مر گیا. حضرت عبداللہ کہتے میرا باپ مر گیا اور مجھے معلوم ہے وہ منافق تھا. حضرت عبداللہ کہتے مجھے معلوم ہے وہ منافق تھا اور میرے نبی آپ بھی جانتے ہو کہ منافق تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کپڑا مبارک ملے اس سے میرے باپ کا کفن بن جائے. ہمارے نبی نے اس کو کپڑا مبارک بھی دے دیا کہ نہیں دیا. جانتے کہ منافق ہے لیکن دیا کہ نہیں دیا. میرے دوستوں ہم تو اپنوں کی بھی خدمت کرنے کو تیار نہیں بلکہ اسی میں پڑا ہوا اونچا خاندان ہے چھوٹا خاندان ہے موٹا خاندان. کوئی چھوٹا دیش ہے کوئی بڑا دیش ہے, کوئی چھوٹا پٹیل کوئی بڑا پٹیل, کوئی بھروچی بن گیا کوئی بہاری بن گیا کوئی بنگالی بن گیا کوئی سورتی بن گیا کوئی احمدآبادی بن گیا اور اس کو کوئی فخر کرتا تم کو نہیں معلوم ہم لوگ بہت اونچے خاندان کے. تو میرے پیارے سب سے اونچا خاندان اگر کوئی تھا تو حضرت فاطمہ کا تھا. بولے تھا کہ نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم ایسی نسبت لے کر دنیا میں کوئی عورت نہیں آئی. ارے کوئی عورت آئے گی حضرت فاطمہ